اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار جو اللہ کے منکر لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں اتنا عیش و عشرت کا سامان کیوں دیا ہوا ہے؟ ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، ان کے پاس شہرت ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اتنا کچھ ان کو کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، اور رزلٹ ڈے جو ہے وہ آخرت کا دن ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی ویلیو نہیں رکھتی، اتنی بھی ویلیو نہیں رکھتی کہ کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے اور اس کی انگلی پر جو پانی لگا، اتنی بھی ویلیو اس دنیا کی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کئی لوگوں کو بہت سا آرائش کا سامان دیا ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون شکر کرنے والا ہے اور کون ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جو فائدے ہیں وہ دنیا ہی کی زندگی تک ہیں، پھر ان کو لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ان کو ہم شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو دنیا میں بہت سا مال دیا گیا، بہت سا ان کو آرائش کا سامان دیا گیا، یہ عیش کر رہے تھے دنیا میں، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں تو عیش کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جب یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے تو تب ان کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کافروں کو عیش کا سامان دیتے رہیں پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو کیا وہ عیش کا سامان ان کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے جب ان پر یعنی وہ عذاب آیا ہو؟ یعنی جو دنیا کی زندگی میں یہ لوگ عیش میں گم پڑے ہوئے ہیں، اگر ان پر عذاب آ جائے تو یہ اپنا عیش کا سامان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہمیں جو یعنی تو نے سامان دیا تھا یہ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں وہی کامیاب شخص ہے جو شخص نیک اعمال کرتا ہو، جو شخص اللہ کی فرما برداری کرتا ہو۔